کیا حق پہنچتا تھا، کیا حق پہنچتا تھا شاہ سلمان کو کہ وہ یہ کہیں تراویح کی 10 رکعتیں ہوں گی؟ کون ہوتا ہے تو؟ تجھے کس نے یہ حق دیا ہے کہ تو تبدیلیاں کرے؟ آج آپ ہندوستان میں نہیں، آج آپ جسے جوہلا سعودی عرب کہتے ہیں وہاں بھی مکی دور چل رہا ہے، پورے عالم عربی میں، عالم اسلام مکی دور چل رہا ہے۔ اگر حق کو تم سربلند کرو گے تو تمہاری گردنیں کاٹ دی جائیں گی، جیلوں میں ڈال دیا جائے گا۔ اور بادشاہ سلامت کے فیصلے چل رہے ہیں، ابلیس کی مجلس شورا کے رکن رکین اور ہمارے خادم الحرمین شریفین، یہ ہے وہ جال سازی دجالی نظام کی کہ تمہارے بزرگ قرار دیے جائیں گے، تمہارے پیر قرار دیے جائیں گے، تمہارے عادل حکمراں قرار دیے جائیں گے، جو ممبران مجلس شورا ابلیس ہوں گے۔ یہ ہے دجل۔ کیا حق پہنچتا تھا، کیا حق پہنچتا تھا شاہ سلمان کو کہ وہ یہ کہیں تراویح کی 10 رکعتیں ہوں گی؟ کون ہوتا ہے تو؟ تجھے کس نے یہ حق دیا ہے کہ تو تبدیلیاں کرے؟ جو مجبور ہے نہ پڑھے، فرض نہیں ہے تراویح، لیکن یہ کہ تراویح میں اپنے من سے 8 پڑھی جاتی تھی، ٹھیک ہے، جو لوگ مسلکی اعتبار سے 8 اور 20 کے جھگڑے کھڑے کرتے ہیں وہ بھی جاہل ہیں، جھگڑوں کا یہ موضوع ہی نہیں۔ لیکن شاہ سلمان کو یہ کس نے حق دیا کہ وہ یہ کہے کہ 10 رکعتیں پڑھے؟ 10 رکعتوں کے کسی طرح کا کوئی ثبوت نہیں، ایک بدعت ہے۔ لیکن وہاں سے کچھ بھی کہہ دیا جائے، یہ سارے چیلے چپاٹے اور جھوٹے مکار مولوی خاموش رہتے ہیں۔ یہی بات اگر یہاں کا کوئی مسٹر یا مولوی کہہ دیتا کہ 10 رکعتیں پڑھی جائیں تو اس پر ٹوٹ پڑتے۔ دوگلے قسم کے لوگ، مکر و فریب کے پتلے، جو خود اسلام سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔